ایک لمبی حدیث ہے، اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے آیت اللہ صافی گل پیگانی کی، مرجع عالی قدر منتخب العصر، اس کا ترجمہ ہے۔ ایک طولانی حدیث ہے امام زمانہ کے، اور اس آخری زمانے کے حوالے سے کہ آخری زمانہ کیسا ہوگا، آخری زمانے کے حالات کیسے ہوں گے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندتر صلوات ارشاد فرمایا کہ رسول خدا حجت الوداع کے موقع پہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ تھے، اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک لمبی حدیث ارشاد فرمائی۔ جناب سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ سب سے قریب ترین جو بندہ تھا رسول کے، وہ سلیمان فارسی تھا۔ سلیمان فارسی نے وہ حدیث سنی اور فرمایا، لوگو آخری زمانے کے حالات رسول نے بتانے شروع کیے، اور فرمایا آخری زمانہ جب میرے قائم کا قریب ترین زمانہ ہوگا تو اس وقت لوگوں کے حالات، زمانے کے حالات کیسے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت لوگوں کے حالات یہ ہوں گے، علامت یہ ہوں گی۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ لوگ نماز کو فراموش کر دیں گے، خواہشوں کی پیروی کریں گے۔ تیسرا جملہ، لوگ دین کو دنیا کے عوض بیچ دیں گے۔ چوتھا جملہ، عمراء فاجر ہو جائیں گے، علماء خیانت کار ہوں گے، علماء خیانت کار ہوں گے۔ اسلام صرف نام تک رہ جائے گا، اسلام صرف نام تک رہ جائے گا۔ مساجد کو زینت دی جائے گی، لمبے لمبے مینار بنائے جائیں گے، مرد مرد پر اکتفا کرے گا، عورت عورت پر اکتفا کرے گی۔ اس سے بڑا سنگین جملہ یہ ہے جو میں ہر سال یہ جملہ پڑھتا ہوں، عورت عورت پہ اکتفا کرے گی، مرد مرد پہ اکتفا کرے گا۔ اگلا سنگین جملہ یہ ہے، مرد اپنی کنیز اور اپنی بیوی کی کمائی کھائے گا۔ اس سے بڑھ کے میرے پاس واضح الفاظ نہیں ہیں۔ بنی عباس میں تانیث کی علامتیں شروع ہوں گی۔ کیا مطلب؟ فرمایا بچوں کو عورتوں کے لیے یوز کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ آخری زمانے کے حالات ہیں۔ نماز کو فراموش، عمراء فاجر، صبح ایماندار بندہ ہوگا، رات کو کافر مرے گا، رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ مرد کی معیشت اس کی دبر ہوگی، عورت کی معیشت اس کی فرج ہوگی۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ ان میں سے کون سا ایسا گناہ ہے جو اس وقت نہ ہو؟ اگلا جملہ یہ ہے، شراب خوری عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی۔ شراب خوری کی تعریف مسجدوں میں ہوگی۔ جگہ کون سی ہے؟ شراب خوری کی تعریف مسجد میں ہوگی، غیبت مسجد میں ہوگی۔ یہ الفاظ اسی حدیث کے اندر ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ بدکاری عام ہوگی، مرد کی معیشت دوبر ہوگی، عورت کی معیشت اس کی شرمگاہ ہوگی۔ شراب کو شفا کا ذریعہ بنایا جائے گا، سود کا کاروبار عام ہوگا، ہمسایہ سے تنگ ہوگا، کفن کو بیچ لیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بہت سے لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ لوگ علم حاصل کریں گے اپنے پیٹ کے لیے، آج پیشہ نہیں ہے علم۔ فقیہ دنیا اور جاہ و منصب کے لیے علم حاصل کرے گا، فقیہ کی بات ہو رہی ہے۔
اگلا جملہ اس سے سخت ہے، والدین اپنی اولادوں کو آگ کر دیں گے۔ بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرے گا۔ آخری زمانے میں سب سے زیادہ آگ شدہ اولادیں ہوں گی۔ بیٹا اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرے گا، کیا خوش نہیں ہوگا؟ جب دعا پوری ہوگی کیا خوش نہیں ہوگا؟ مطلب یہ ہے جب اس کی موت ہوگی باپ کی تو بیٹا خوشی منائے گا۔ کیا آج حالات وہی نہیں ہیں؟ جب ایسے حالات ہوں، کیا کوئی ایسا گھر ہے جس گھر میں امام زمانہ بیٹھ سکتے ہوں؟ کیا کوئی ایسی خوشی ہے جس خوشی میں امام زمانہ شریک ہو سکتے ہوں؟ اپنے بیٹوں کی شادیاں جس انداز میں مناؤ، لیکن کم از کم اتنا تو خیال رکھیں بیٹی اور بیٹے کی شادی پہ جب محلے کا پیش امام نہیں بیٹھ سکتا، امام کیسے آئے گا؟ جب محلے کا پیش امام تیری شادی میں نہیں بیٹھ سکتا، 100 حرام کرنے کے بعد پھر نکاح کیوں پڑھواتے ہو؟ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلے اپنا گھر، اپنی خوشی اس ماحول کے ذریعے بناؤ کہ امام بھی تیری خوشی میں شریک ہو سکے۔ ایران میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں 2 جملے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم ہلاک ہو رہے ہیں، امام زمانہ کب آئیں گے، ہمارا وارث کب آئے گا۔ یہ جملے ہر مظلوم کی آہ و بکا ہے کہ میرے مولا کب آئیں گے، یا مہدی کب آئیں گے، یا میرا وارث کب آئیں گے، کب تشریف لائیں گے۔ بالخصوص جب یہ دھماکوں کا شور تھا تو شاعر کا 2 نوجوان تھے، شعر کو مکمل کرنا تھا۔ شاعر نے کہا پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں ہے، پھول مسلے جا رہے ہیں، یہ مومن پھول ہیں مولا کے، پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں ہے۔ دوسرے نے کمال کر دیا، فرمایا آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے، آنکھوں پہ ہے پردہ وہ کہاں پردے میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مولا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔